تو یہ پھر چلتے چلتے اس سے پہلے یہ ایک نظر اس سے پہلے کی فلاں فلموں کی ایک فلم میں آپ کو بتایا جیسے، تو جب زنجیر میں آئی اور زنجیر سپر ہٹ ہو گئی تو اس میں جیا بھی تھیں. بالکل. تو شوٹنگ کے دوران چونکہ ان کا رومانس چل رہا تھا، اور انڈیا میں رومانس کرنا کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی. اخباروں میں خبر لگے تو وہ کوئی ریاکشن نہیں لیتے. اسٹارز آج بھی یہ کر رہے ہیں. ہاں، اور ماں باپ کو بھی پتہ ہوتا ہے تو وہ دے نیور مائنڈ. تو انہوں نے آپس میں اس نے کہا کہ اگر یہ فلم سپر ہٹ ہوئی تو چھٹیاں لندن منائیں گے، اور جیا سے کہنے لگا میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا. اچھا. اور کچھ اور بھی دوست ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات ڈن ہوگی، فلم سپر ہٹ ہو گئی. سپر ہٹ ہو گئی تو یہ اب ہم باپ کے پاس گئے کہ جی وہ میں نے یوں کہا تھا تو میں جانا چاہتا ہوں اور جیا کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. باپ نے کہا بسم اللہ، بے شک لے جاؤ بیٹا، لیکن ایک شرط ہے، اگر جیا کو ساتھ لے کر جاؤ گے تو بیوی بنا کر لے کر جاؤ، ویسے نہیں. باپ نے یہ کہہ دیا؟ ہاں، کہ ایسے نہیں، بیوی بنا کے لے کے جاؤ. اور پھر 2 مارچ 1973 کو دونوں کی شادی ہو گئی اور پھر چھٹیاں منانے چلے گئے. یوں وہ ان کی زندگی میں جیا بچن آ گئی. کیا بات ہے. اور امیتابھ بچن جی تھے اس کے بعد پھر انہوں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جیسے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ اب جب جیا بچن آئی تو امیتابھ بچن جو تھے زنجیر کے بعد پھر دیوار بنی. اچھا. اور دیوار وہ فلم ہے سر جو ہندوستان میں اسکولوں میں ماس کمیونیکیشن کہہ لیں یا جو فلم کے رائٹر بننا چاہتے ہیں، ڈائریکٹر بننا چاہتے ہیں، کیمرہ مین، ٹی وی والے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پڑھائی جاتی ہے. 2 فلمیں جو وہاں پڑھائی جاتی ہیں، ایک دیوار اور ایک شعلے. دونوں فلموں کے رائٹر سلیم جاوید ہے. اچھا. پاکستان میں بھی 2 فلمیں جو پڑھائی جاتی ہیں. وہ کون کون سی سر؟ ایک ویشی جٹ ہے، ایک مولا جٹ ہے. ان دونوں کا رائٹر بھی ناصر ادیب ہے. کیا بات ہے ناصر. اور ہندوستان میں جو 2 فلمیں پڑھائی جاتی ہیں ان کا ہیرو امیتابھ بچن ہے دونوں فلموں کا. پاکستان میں جو دونوں فلمیں پڑھائی جاتی ہیں ان کا ہیرو سلطان رائی صاحب. خوبصورت. تو یہ کمپٹیشن جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، آگے بھی چلے گا. پھر اس کے بعد امیتابھ بچن کی زندگی میں ایک اور موڑ آتا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. تھوڑا سا میں فلموں کے حوالے سے ذرا پہلے بتا دیں. اچھا، ایک چیز میں جاننا چاہ رہا تھا ناصر صاحب، یہ تو ابھی فلمی آغاز ہو گیا ان کا کریئر کا. پیچھے جب بچپن میں تھے، پیدا بھی ہوئے، سارے معاملات بھی دیکھے، فیملی ان کی کس طرح کی تھی؟ لائک مڈل کلاس لوگ تھے یا بہت زیادہ امیر، شروع سے پیمپرڈ بچے تھے، یا کیا سین کیا تھا؟ دیکھیں، شروع سے باعزت فیملی تھی یہ، اور یہ مڈل کلاس کے نہیں تھے، یہ ہائی کلاس کے بھی نہیں تھے. اچھا. اور مڈل کلاس کے بھی نہیں تھے. مڈل اور ہائی کے درمیان جو ہوتا ہے نا، ایک آدمی جو ہائی کلاس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور یہ اس فیملی میں تھے کیونکہ ان کے جو چھوٹے بھائی تھے امیتابھ بچن، وہ بزنس میں چلے گئے. اچھا، وہ ان کا بڑا بھی سکسیسفل بزنس ہے انڈیا میں. آج بھی انڈیا میں ان کا سکسیسفل بزنس ہے. اور جو ان کی والدہ تھیں وہ چونکہ سوشل ورکر تھیں، اور ان کا میل ملاپ بڑے لوگوں کے ساتھ تھا. وہ جس جو بھی وہ کام کرتی تھی اس حساب سے، جیسے این جی او ٹائز کہہ لیں یا ویسے کہہ لیں. تو ان کی جو بیسٹ سہیلی تھی وہ اندرا گاندھی تھی. جو اتنے بڑے، تو اس لیے جب مجھے یاد ہے کہ جب اندرا گاندھی کی وہ جب قتل ہوئی ہے تو جو انٹرویو سب سے پہلے آیا تھا وہ امیتابھ بچن کی ماں کا تھا. میں نے سنا، اور وہاں سے ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی کہ وہ قتل ہو گئی ہے. تو میں گاڑی میں آ رہا تھا اسلام آباد سے لاہور، تو میں نے ریڈیو لگایا ہوا تھا. تو اس میں وہ جب آیا کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، تو اس کے بعد انٹرویو جو لگا سب سے پہلے وہ تیجی بچن کا لگا. پہلا جملہ ان کا یہ تھا بڑی غمزدہ آواز میں کہ اندرا میری بہترین دوست تھی. جب اس نے تھی کا لفظ بولا میں نے کہا شی از ڈیڈ. وہ پھر گھنٹے بعد انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا کہ یہ سین ہو چکا ہے. تو یوں یہ ایک باوقار فیملی آپ کہہ سکتے ہیں، باعزت فیملی جس کی سے ہوتی ہے، یہ اس قسم کی فیملی کا بچہ تھا. لیکن جس وقت پھر یہ ہٹ ہو گیا، اور تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر وہاں ہندوستان کی انڈسٹری میں ہٹ ہو آدمی جو ہے وہ تو پارے نیارے ہو جاتے ہیں. تو اس کا پھر یہ کامیابی کا سفر جب شروع ہوتا ہے، دیوار لگی، دیوار کے بعد پھر شعلے آتی ہے. اب جب شعلے آتی ہے سر تو جسے کہتے ہیں نا اخیر کر دینا. اب وہاں شعلے آتی ہے، یہاں مولا جٹ آتی. شعلے کی بھی ڈائلاگ بے پناہ لوگوں نے پسند کیے، مولا جٹ کے بھی ڈائلاگ لوگوں نے بے پناہ پسند کیے.
شعلے کا ویلن بھی لوگوں کو آج تک یاد ہے کہ گبر سنگھ تھا, اور مولا جٹ کا ویلن بھی لوگوں کو یاد ہے کہ مصطفیٰ قریشی تھا. بالکل. شعلے بھی شروع میں جب لگی تو لوگوں کو ناک فلم کچھ نہیں, فلم فلاپ ہو گئی. مولا جٹ بھی جب لگی تو لوگوں نے فلم فلاپ کر دی. مولا جٹ دوسرے ہفتے میں سپر ہٹ ہوئی, شعلے تیسرے ہفتے میں سپر ہٹ ہوئی, اور پھر جو سپر ہٹ ہوتی گئی وہ پھر چلتا گیا سفر. پھر وہ 2 شو پہ آ گئی, پھر 1 شو پہ وہ 5 سال چلتی رہی وہ فلم. ماشاءاللہ. تو اس شعلے کا وہی ہیرو, اس مولا جٹ کا یہ ہیرو. تو یہ فلم بھی پولیس نے اتاری, آپ کو یاد ہوگا 2 سال چلی تھی ایک سنیما میں, MLO آرڈر 81 کے تحت یہ پھر اتاری گئی. اور پھر شعلے کے بعد سلیم جاوید صاحب ایز اے رائٹر ختم ہو گئے. اچھا. کیونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا ہر بڑا ایکٹر, دنیا کا ہر بڑا رائٹر, دنیا کا ہر بڑا ڈائریکٹر بعض دفعہ اپنے ہی کام سے شکست کھا جاتا ہے. اچھا. ایسی کوئی فلم بنا دیتا ہے, جیسے رمیش سپی نے فلم بنائی شعلے, اس کے بعد ترستا رہا کہ کچھ بڑی محنت کی شان کے اوپر, شان فلم بنائی, اس کے بعد نہیں چلی, آخرکار وہ ڈائریکشن چھوڑ گئے. یہ ایسے ہوتا ہے. تو سلیم جاوید نے فلمیں لکھی, اور سلیم جاوید کا ایک عجیب ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کبھی اوریجنل فلم نہیں لکھی. اچھا. ہاں جی, ہمیشہ کاپی فلم لکھتے ہیں. تو ان کو ایک اخبار نویس نے کہا بھی تھا کہ کبھی اوریجنل فلم بھی لکھیں. تو یہ جو شعلہ ہے, یہ میرا دیش میرا گاؤں, اگر آپ کو ملے بلیک اینڈ وائٹ فلم ہے, نیٹ پر دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں سیم مولا یہ شعلہ ہے. اس میں گبر, ہاں, اس میں ویلن کا نام بھی گبر ہے, اور اس میں جو ہیروئن ہے اس کا نام بسنتی بھی ہے, اور ایک کا نام جو دھنو ہے وہ دھنو بھی ہے. اچھا. تو پھر یہ ریمیک ہی ہوئی ہے. ہاں, وہ ریمیک کر دی انہوں نے, بنا دی. اسی طرح پہلے ایک فلم بنی تھی وہ رام شیام, ٹھیک ہے, رام اور شام, انہوں نے اس کو لیڈیز کنورٹ کر دیا, گیتا سیتا بنا دی, وہ بھی ہٹ ہوئی. تو یہ کرتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اوریجنل فلم لکھیں گے ہم, ٹھیک ہے, اور اگر وہ فیل ہوگی تو ہم اس کے پیسے واپس کر دیں گے. پھر انہوں نے فلم لکھی اوریجنل, اس فلم کا نام تھا دھرم ایمان, اور وہ ڈیڈ فلاپ ہوئی, اور انہوں نے پروڈیوسر کے ویسے حسب وعدہ واپس کر دی. اچھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ شعلے کے بعد امیتابھ بچن کا بھی جو کیریئر تھا وہ نہ رہ سکا جو پہلے تھا, کیونکہ کوئی بھی ایکٹر ہو نا سر, اس کے پیچھے رائٹر کو ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. وہ آپ شان کے پروگرام میں بھی آپ نے ہی کہا کہ ایکٹر کو بناتا ہی رائٹر ہے. تو رائٹر جب پیچھا چھوڑ گیا, ویسے پھر ان کا جھگڑا بھی ہو گیا شعلے کے بعد, آپس میں وہ الگ بھی ہو گئے. اس کی کیا وجہ تھی سر؟ سلیم خان نے شادی کر لی ہیلن سے, جس نے شعلے میں وہ آئٹم سانگ کیا تھا. اچھا. تو سلمان خان کی جو والدہ تھیں وہ پھر قسم پرسی میں پھر لڑائی جھگڑے ہو گئے. اچھا, تو جب ہیلن تھی وہ چونکہ شوبز کی لڑکی تھی, تو سلمان خان کی ماں جو تھی وہ گھر میں ہوتی تھی. تو یہ جب ایوارڈ لینے جاتے تھے تو وہاں لوگ اٹھ کر استقبال کرتے تھے ان کا. اچھا, اس میں کچھ لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ ایک آدمی جو تھا وہ اسکرین پلے کا, وہ اس کو اسکرین پلے کا بیسٹ رائٹر تھا ان دونوں میں, ٹھیک ہے, ایک ڈائلاگ رائٹر بہت اچھا تھا. اچھا, ہوا یہ کہ وہ باتیں ہونا شروع ہو رہی, جیسے دونوں کا تو یہ کام تو وہ کرتا ہے, عزت اس کو بھی ملتی ہے, اس کا تو اتنا حصہ نہیں ہے. یہ بات چلتے چلتے ہیلن تک بھی پہنچی, اور یہ بات چلتے چلتے اپنا کیفی اعظمی کی جو بیٹی ہے, اپنا وہ کیا ان کا نام ہے, بڑی مشہور آرٹسٹ ہیں, جاوید اختر کی جو بیوی ہے, ان تک بھی پہنچی. ان کی آپس میں کہیں تلخی ہوگی, تو تانا دیا کہ کام میرا شوہر کرتا اور کمائی تم کھاتی ہو. اس نے کہا کام تو میرا شوہر کرتا, کمائی تم کھاتی ہو. لو جی, یہ بات اتنی بڑی کہ دونوں الگ الگ ہو گئے, لڑائی ہو گئی. اوکے. جب دونوں الگ ہو گئے تو اس کے بعد پھر اللہ مالک کے, پھر جیسے ہوتا ہے, پتہ نہیں کس کے نصیب کا کسی کو ملتا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم پروگرام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی, اب پتہ نہیں آپ کی وجہ سے مجھے عزت مل رہی ہو, میری وجہ سے آپ کو مل رہی ہو. یہ اب ہم یہ کہیں کہ یہ میری وجہ سے, تو یہ بھی غلط ہے. آپ کہیں میری وجہ سے, تو یہ لوگوں کا پیار ہے سر.
تو یہ لوگوں کی محبت ہوتی ہے, اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے, لوگوں کو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے. ورنہ بندہ وہی ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے جب اس کی رحمت اور فضل چلا جاتا ہے. بڑی بڑی بات کر دی سر, یہ میں نے اپنی جب اللہ کی رحمت اور ناز جو ہے نا فضل آپ پہ ختم ہو جائے نا, تو آپ جو مرضی کر لیں, جو مرضی کر, لوگ آپ کو سنیں گے بھی نہیں اور لوگ آپ کو دیکھیں گے بھی نہیں, آپ کو سر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے کہ آپ سامنے کھڑے ہو کے نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. تو اللہ اس ٹائم سے بچائے, اللہ اس ٹائم سے ہر ایک کو بچائے, میرے دشمنوں کو خاص طور سے بچائے, خاص طور پر سر, کیونکہ دوستوں کے لیے تو ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ دشمنوں سے کے لیے پہلے دعا کرتا ہوں. ہاں, کیا آپ کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں, آپ کی بات یاد آ گئی. ہاں جی بالکل. تو وہ باریک بینی سے مجھے یاد آ گیا کہ ایک میرا پروگرام میں نے انجمن پہ کیا تھا, اور اس پہ ایک آدمی نے کمنٹ کیے کہ ناصر صاحب انجمن کے بارے میں کم بولے اور ادھر ادھر کی باتیں زیادہ کی. تو اس میں ادھر ادھر کی بات میں نے صرف ایک کی تھی کہ ان پر اعتراض تھا کہ 64 سال کی عمر میں اس نے شادی کی, پیسوں کے لالچ میں لوگوں نے نیگیٹو سوچا. جی, میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ ایک عورت کو رابعہ بصری نے یہ کہا تھا, نصیحت کی تھی کہ اگر 80 سال کی بھی عمر میں بیوہ ہو جائے تو دوسرا نکاح کر لو. بالکل, کیونکہ عورت جو ہے بدنام ہو جاتی ہے اکیلی, اس میں یہ راز ہے. تو وہ میں نے بات اس لیے بتائی تھی کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو, میرے آئیڈینس کو سننے والوں کو بھی کوئی تھوڑی سی اچھی بات بھی پتہ لگ جائے. بالکل, انجمن کا قصہ یا کسی عورت کا قصہ تو آپ روز ہی پڑھتے ہیں, اخباروں میں بھی سنتے ہیں. اور یہ میں نے کب سے شروع کیا, میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا جی, ماس کمیونیکیشن میں. پہلے دن جب میں گیا 42 اسٹوڈنٹس تھے, 26 لڑکے تھے, 16 لڑکیاں تھیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا قلم اور کاغذ پکڑو, ایک سوال لکھتا ہوں, اس کا جواب چاہیے فوراً. سب نے پکڑ لیا کہ یہ سوال کیا ہے. میں نے کہا سوال یہ ہے, تہجد کی نماز فرض ہے یا واجب ہے؟ اچھا, سب نے جواب لکھے, میں نے لے لیے. آپ بلیو کریں گے کہ 41 کے جواب جو تھے وہ غلط تھے. اور میرے پاس ایم اے کے اسٹوڈنٹ تھے, ایم اے پاس کے بعد آئے تھے یہ پڑھنے کے لیے. تو میرے اسٹیج پر کھڑے کھڑے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, یا اللہ میری نسل کدھر جا رہی ہے, اس کو اتنا نہیں پتہ کہ تہجد کی نماز فرض ہے یا واجب ہے. سب نے لکھا, کسی نے لکھا فرض ہے, کسی نے لکھا واجب ہے. نہ فرض تھی نہ واجب تھی, یہ تو نفل نماز تھی جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی, امت کے لیے نہیں تھی. تو اس لیے میں اپنے پروگرام میں جہاں موقع ملتا ہے میں بات کرتا ہوں. میں اپنے سننے والوں سے محبت کرتا ہوں, کیونکہ وہ مجھے سنتے ہیں تو میری عزت ہے. وہ مجھے سننا چھوڑ دیں گے تو میری عزت نہیں رہے گی. اسی طرح تو میں ان کی بہتری کے لیے یہ کام کرتا ہوں, اپنے لیے نہیں کرتا. ایسا ہی ہے کہ کچھ اچھی باتیں ہم ہمیشہ پروگرام کے اندر کوئی نہ کوئی ہم لوگ اچھی بات, کوئی اچھا میسج جو ان کی زندگیوں میں, کوئی اگر ہمارے 100 دیکھنے والا بھی ہے, 1000 دیکھنے والا, 1,00,000 دیکھنے والا میں سے ایک بندہ بھی اگر کر لیتا ہے نا وہ بات پہ سر. اب امیتابھ بچن کی زندگی لے لیں جی, 11 فلمیں کو مذاق نہیں ہوتا, بڑے ٹائم ہوتا سر کہ فلاپ ہونا اور ایک آدمی پھر ہو رہا ہے. آپ یقین کریں کہ ایک فلم ہماری فلاپ ہوتی تھی, ہم 2 مہینے اسٹوڈیو نہیں جاتے تھے. یار لوگ موٹیویشن ہی نہیں آتی سر. ہاں کہ لوگ بندے کا دل نہیں چاہتا, بندہ کہتا دفع کرو, کیونکہ شروع تھا ناصرالدین کی لکھا یار. اب کیا جواب دیں, نہیں پسند ہے لوگوں کو. پھر اللہ سے معافی مانگنے, یا اللہ معاف کر دے, عزت دے دے. ہٹ ہوتی تھی تو ہم چوڑے کو جاتے تھے. تو 11 فلمیں ناکام ہونے کے بعد ایک آدمی کا اپنے مشن سے نہ ہٹنا, یہ میرے سننے والوں کے لیے سبق ہے کہ آپ بھی امیتابھ کا مقام پا سکتے ہیں اپنی فیلڈ میں, اگر آپ ناکامی کا فیس کرنا سیکھ لیں.